السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنا یوٹیوب چینل صحیح انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو لاہور کے اندر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، 2 سیٹوں کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، پی پی 167 167 اور 170۔ آج 168 کے بارے میں آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور تھوڑا سا اپنا انالیسس دینا چاہ رہا ہوں کہ اب 29 جون کو وہاں پر کیا سچویشن بن رہی ہے۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر 2 دفعہ پہلے الیکشن ہو چکا ہے۔ جو جنرل الیکشن تھا جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے سعد رفیق صاحب، وہ تقریباً 34,500 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت بھٹی صاحب، فیض محمد بھٹی صاحب تھے پی ٹی آئی کے، وہ صرف 15,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر یہاں پر کیونکہ سعد رفیق صاحب ایم این اے کا الیکشن لڑے، جو عمران خان صاحب نے سیٹ چھوڑی تھی وہ ایم این اے منتخب ہو گئے، پھر یہ سیٹ خالی ہو گئی۔ پھر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اسد کھوکھر صاحب کو یہاں پر کینڈیڈیٹ بنایا تھا، جو 17,000 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے تھے۔ جو مسلم نون تقریباً 800 ووٹوں سے یہ سیٹ ہار گئی تھی۔ اب یہاں پر کیونکہ اسد کھوکھر صاحب دوبارہ جا کے مل گئے ہیں مسلم نون کے ساتھ، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر دوبارہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اسد کھوکھر صاحب ہی ہیں۔ اسد کھوکھر صاحب ایک اچھے مضبوط امیدوار ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران بھی ہم نے دیکھا ہے، ایک تھوڑا سا سکینڈل آیا تھا کہ جو کمشنر صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، وہ اس کے کہنے کے اوپر لگ رہے ہیں، تو وہ ایک پاورفل بندے ہیں اس حلقے کے۔ اس کے جو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر جو اپنا کینڈیڈیٹ یہاں پر لانچ کیا ہے وہ محمد نواز عوان صاحب ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے پرانے ورکر ہیں، یہ یہاں پر کمپین بھی کرتے رہے، عمران خان صاحب کی کمپین بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ باقی جتنے بھی سیٹس ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا ہے یہ ایک ایکٹیو رہے ہیں۔ پھر ان کو جب ٹکٹ ملا تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اس سیٹ کے اوپر اسد کھوکھر کو ایک فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ وہ ظاہر گورنمنٹ اور پھر وہ خود یہاں پر ایک کھوکھر برادری ہے، اس کا ووٹ ظاہر پی ایم ایل این کا ایک اپنا حلقہ یہاں پر لاہور شہر ہے، تو ان کو لگ رہا، پہلے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ان کو ایک فری ہینڈ دے دیا گیا ہے سیٹ کے اوپر۔ لیکن یہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس میں اسد کھوکھر صاحب کی پوزیشن تھوڑی کم ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز عوان کی پوزیشن کچھ بہتر ہو گئی ہے۔ جو پہلے اگر میں سمجھتا تھا کہ 60 اور 40 پوزیشن تھی، 40 پوزیشن تھی، تو اب وہ 45 اور 55، 55 اور 45 پہ آ گئی ہے۔ اس کی مین 2 وجہ، ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کی کمپین کے حوالے سے بڑا ایشو چل رہا تھا، کمپین کو کون لیڈ کرے گا، وہ صرف اکیلے یہاں پر تھے۔ پھر نواز عوان کے حوالے سے بڑے لوگوں کو یہ تھا کہ یہ الیکشن جو ڈے ہے اس کے حوالے سے اتنی بہتر نہیں جانتے، یہ کس طرح مینیج کریں گے، اس کے مقابلے میں ایک گورنمنٹ ہے، پھر وہ اسد کھوکھر صاحب ہیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا جس طرح سے جو لوکل یہاں پر وہ ہے پی ٹی آئی کی قیادت ہے، وہ بڑے جب بڑھ چڑھ کر اس سیٹ کے اوپر انہوں نے کمپین سٹارٹ کی۔ وہ ابرار الحق صاحب ہوں، وہ زبیر نیازی صاحب ہوں، وہ جتنے بھی اور یہاں پر حماد اظہر ہوں، میڈم جو وزیر صحت رہی تھیں، یہ سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر وہ انہوں نے بڑی اچھی کمپین سٹارٹ کی ہے، ان کو ایک مومنٹم ملا ہے پچھلے 1 ہفتے میں اس کی کمپین کو۔ دوسرا سب سے اہم بات، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جس طرح لاہور کا دورہ کیا، انہوں نے 4 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں پر ورکر کنونشن کیے۔ یہ 68 کے اوپر بھی انہوں نے پہلا یہاں پر ورکر کنونشن کیا، تو وہاں ہم نے دیکھا ایک نیا جوش اور ولولہ جو پارٹی کے اندر اس سیٹ کے اوپر بنتا ہوا نظر آیا ہمیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کھل کے بقول ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح لوٹوں کو آپ نے ووٹ نہیں دینا، ان کی کمپین جس طرح ان کی مخالفت میں انہوں نے باتیں کی ہیں وہاں پر، تو اب وہاں پر جو یہ جو ایریا ہے 168، وہاں پر تھوڑا سا ایک مومنٹم بنا ہے پی ٹی آئی کے حق میں۔ پھر اس کے 2-3 دن کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک سی ایکٹیویٹیز بڑی ہیں جو پی ٹی آئی کے جو امیدوار نواز عوان صاحب کی، وہ ابرار الحق صاحب ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 دن وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ظاہر ہے ابرار الحق صاحب کا ایک اپنا اورا ہے، وہ ایک پرانے ظاہر سیلیبریٹی کے طور پر جانے جاتے ہیں، اگر ہم پولیٹیشین بھی ان کو نہ بھی جانے تو۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پر جتنے اور پی ٹی آئی کے زبیر نیازی صاحب کا میں خصوصاً ذکر کروں گا، زبیر نیازی صاحب اس حلقے کے اوپر مسلسل جا رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں، وہ اس کی کمپین کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر نواز عوان جو ہے وہ ان کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے۔ اسد کھوکھر کی بات کریں، ظاہر ہے وہ پیورلی مسلم لیگ نون کے ایک ووٹ بینک کے اوپر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔
کیونکہ اس سیٹ کے اوپر ان کا اپنا زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے. کھوکھر برادری بھی موجود ہے لیکن زیادہ تر یہاں پر موجود نہیں ہے. یہاں پر اصل میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا ووٹر ہی ہے، ووٹ بینک ہے، جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس سیٹ کے اوپر کون جیتنے جا رہا ہے. اسد کھوکھر اب بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ سیٹ نکال لیں گے، آسانی سے نہیں، بہرحال نکال لیں گے. ہاں اگلے 2 ہفتے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی نئی اپڈیٹ جس طرح آ رہی ہیں، پھر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی مہنگائی آ رہی ہے، جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہر چیز کی، اس کا اثر ہو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. ظاہر اس حلقے کے اوپر بھی اثر ہوگا. پھر یہ حلقہ زیادہ تر بہرحال ایک پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ہے، اس لیے اس حلقے کے اوپر پی ٹی آئی کا تھوڑا ہولڈ میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ ہے. اب الیکشن والے دن وہ کیا نکلتے ہیں یا گرمی کی وجہ سے، جس طرح ہم نے 2011 میں دیکھا تھا بڑا پرابلم ہوا تھا، گو کہ 18 میں کاؤنٹر ہو گیا تھا وہ چیز، لیکن 11 میں مسئلہ بھی یہی ہوا تھا کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ گرمی کی وجہ سے وہ سوئے رہے، وہ باہر ہی نہیں نکل پائے. تو اب بہرحال وہ سچویشن بھی بدل گئی ہے. وہ ان کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ جب تک آپ باہر نکلیں گے نہیں، جب تک آپ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو پی ٹی آئی دائرہ جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی ہیلپ نہیں ہونے جا رہی، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلا کے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے جو 2 ہفتے ہیں اس میں کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہیں. کلیئرلی یہاں پر مس ہو رہی ہے جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے لاہور کی، وہ خاص نظر نہیں آ رہی. اس کی 2 وجوہات جو مجھے لگ رہی ہیں. پہلے ظاہر ہے وہ سارے حکومت میں چلے گئے ہیں، وہ تھوڑا الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی بڑی ہدایت ہوتی ہے کہ آپ کمپین نہ کریں، گو کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو لفٹ نہیں کرائی جاتی، لیکن پھر بھی بارہ تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے. پھر دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک شدید لڑائی ہے. ابھی تک یہ لڑائی چل رہی ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو دوبارہ لے لیا ہے، اب بھی ان کو ٹکٹ دیں گے، پھر آگے بھی پھر ان کو ٹکٹ دینا پڑے گا. تو جو پی ایم ایل این کے پرانے لوگ ہیں ان کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے شاید جو مریم نواز صاحب ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، وہ تو فری ہیں، الیکشن کمیشن کہ کوئی بھی لاگو ان کے اوپر قانون نہیں ہوتا کیونکہ وہ کمپین کر سکتی ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا ابھی تک نہیں آئی. سننے میں آ رہا ہے کہ اس ہفتے سے وہ سٹارٹ کر رہی ہیں، کنفرم ذرائع نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید پہلے وہ اسی حلقے میں ہی وزٹ کریں گی، کیونکہ اسد کھوکھر کو بہرحال اب ضرورت ہے. جس طرح کی کمپین آ رہی ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی یا وہاں پر ابھر کر آ رہی ہے، جس طرح عمران خان کے آنے کے بعد جو وہاں پر ان کے ورکر ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کے اندر ایک جوش آیا ہے. یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضرورت ہے جو پی ایم ایل این ہے یہاں پر اسد کھوکھر کو سپورٹ کرنے کی. بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ویک اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ.